إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے پڑھیں گے۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے ہیں المخلفون، پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ تبوک کا ذکر جو چل رہا ہے۔ کئی منافق لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت دیں، ہم پیچھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ یہ پیچھے رہنے والے جن کو اجازت مل گئی وہ اپنے اس کام پر خوش ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں نہ جانا پڑا اس غزوے میں، خلاف رسول اللہ کی مخالفت کر کے، یا آپ کے پیچھے رہ کر، وَكَرِهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے، أَن يُجَاهِدُوا، کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ کے راستے میں، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَا تَنْفِرُوا، نہ نکلو تم، فی الحر، گرمی میں۔ صرف یہ نہیں کہ خود نہیں نکلے بلکہ انہوں نے باقی لوگوں سے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو تم گرمی میں۔ قل، کہہ دیجئے، نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، اس سے زیادہ گرم ہے۔ کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا جو غزوہ تھا، غزوہ تبوک، کئی مشکلات تھیں اس میں۔ اس وقت فصل بھی پک چکی تھی، سفر بھی بڑا لمبا تھا، سواریاں نہیں تھیں، آگے مقابلہ بھی دشمن کی بڑی فوج سے تھا، اور پھر دن بھی سخت ترین گرمی کے تھے، سخت ترین گرمی کے۔ تو یہ منافق خود بھی نہیں گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم گرمی میں نہ نکلو، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہنے والوں سے کہ گرمی بڑی سخت ہے، گرمی میں نہ نکلو، تم یہ کہو ان سے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ تمہیں سمجھ آتی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم مخالفت کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہیں اس جہنم کا ایندھن بن جانا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ ہنسیں وہ تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ۔ انہیں تو اپنے اس کرتوت پر رونا چاہیے، وہ خوش ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی، جبکہ ان کو تو اپنے اس کام پر رونا چاہیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اور اگر واپس کر دے، اگر رجعک لوٹا دے آپ کو، واپس کر دے آپ کو اللہ تعالیٰ، الی طائفتن، ایک جماعت کی طرف، منہم، ان میں سے۔ یہ اب غزوہ تبوک کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ کو ہم لوٹا دیں واپس مدینہ میں، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ اجازت مانگیں گے آپ سے، للخروج، نکلنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی دوسرا غزوہ آئے گا، دوسرا موقع آئے گا جہاد کا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اب ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ فَقُلْ، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، لَن يَخْرُجُوا مَعِي، ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی۔ اب آئندہ ان سے کہہ دینا، ان منافقوں سے جو اس وقت غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ نہیں نکلے، نہیں آئے یہاں پر، یہ دوبارہ کبھی جو دوسرا غزوہ آئے گا نا قریب کا، وہاں پر اتنی مشکلات نہیں ہوں گی، بڑی فوج سے مقابلہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دو آج کے بعد تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں تم قتال کرو گے میرے ساتھ دشمن سے، میرے ساتھ مل کر تم دشمن سے کسی بھی جہاد میں نہیں جاؤ گے۔ اِنَّکُمْ، بے شک تم، رضیتم، تم راضی ہو گئے، بالقعود، بیٹھنے میں، تم نے یہی پسند کیا کہ ہم بس بیٹھے ہی رہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ جب تمہیں بلایا گیا تھا تم نہیں آئے تھے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس اب تم بیٹھے ہی رہو، مع الخالفین، پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، تم اب پیچھے ہی رہو، اب تمہیں کسی غزوے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ، اور نہ آپ نماز پڑھیں، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک پر، منہم، ان میں سے، ماتا، جو مر جائے، ابدا، کبھی بھی،
ولا تقم، اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی قبری، ان میں سے کسی ایک کی قبر پر۔ یہ نا آیت نازل ہوئی جب عبداللہ بن ابی، جو جن منافقین کا ذکر چل رہا ہے، ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ جب مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے پیغمبر، یہ منافق تھا، کتنے اس نے تکلیفیں دیں ہمیں، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پیچھے جو آیتیں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں تو معاف نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر اگر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ معافی مانگوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل، رحم دل تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جانے سے اگر یہ جہنم سے بچ جاتا ہے تو مجھے جانے میں کیا حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کا جنازہ پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص بھی اسے دیا، اس کا بیٹا جو مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، تو اس کو قمیص دیا اپنا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص بھی اپنے منافق باپ کو پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ آج کے بعد اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسے منافق جن کی موت نفاق پر، کفر و شرک پر ہو، ایسے لوگوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے ہے، انہم، کہ بے شک یہ لوگ، کافرون، انہوں نے کفر کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولی، اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ فاسق تھے۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے تم نے اب ان کی بخشش نہیں مانگنی۔ یہ واقعہ تو وہ ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیکن احکام جو ہے، حکم، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی بندہ جس کی موت کفر، شرک، نفاق پر ہو، اس کے لیے اس کا نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ وماتوا، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فسق کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔